اور میں نے تو یہی کہا کہ ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا حرج ہے، اور راستہ نکالنا ہے تو ڈائیلاگ کے ذریعے نکلے گا، اور جمہوریت کی بنیادی ڈائیلاگ ہے۔ تو اگر ہم اس قسم کا پورا 2022 ہم نے ضائع کیا اس چپکلش میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتائج کیا ہوئے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، اور 2/3 لوگ جو تھے وہ بہت مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ کلپ دیکھا، پاکستان کے مشہور جرنلسٹ ہیں یہ، کافی لمبے سمے سے آپ ان کو سن رہے ہوں گے۔ ہارون راشد تو خیر بہت ہی بڑا جہادی جرنلسٹ ہے، لیکن اب یہ بھی کچھ ایسی باتیں کرنے لگا ہے کہ بھارت کو اب پاکستان کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ کرنے چاہیے، جو بھارت میں مہنگائی کم ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ملنا چاہیے، ٹماٹر سستے ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل بات۔ پلیز چینل کو 21ویں صدی میں وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کی تھی، کہ ایک قسم کی قبائلی جنگ شروع ہو گئی ہے کرسی کی خاطر، کے جس کا نہ ختم ہونے کا ہے ہی نہیں کوئی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ آپ کی تقریر کے بعد فواد صاحب نے تو کہا ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر جو ہیں، اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ ایون آئینی اصلاحات پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کے اشارے دیے۔ جب قائد اعظم اور گاندھی کے مذاکرات ہوئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن مذاکرات کرائے یا برٹش اسٹیبلشمنٹ کا مذاکرات، انہوں نے کہا ہم خود بات کریں گے، ہمارا یہ موقف ہے، آپ کا یہ موقف ہے، اکراس دا ٹیبل بات ہوئی تھی، اور انہوں نے پاکستان جیتا تھا تھرو مذاکرات، تھرو ڈائیلاگ اینڈ ود دا سپورٹ آف دا پیپل۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں جی، وہ ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے، چاہے گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لڑائی بند کریں، اگر وہ کوئی ان سے لڑ رہا ہے، کوئی ان سے لڑ رہا ہے، اور اداروں سے لڑائی جو ہے وہ کبھی کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، قائد اعظم نے سلور پلیٹ میں مسلمان جو پسے ہوئے تھے ان کو ایک آزاد ریاست بنا کے دے دی، بالکل۔ اب اس کو ہم اس طرح بگاڑ رہے ہیں، اس کا یہ غلیہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ تو سارے اٹھاتے ہیں، سب کو عہدے بھی ملے ہیں، سب نے موجیں بھی کی ہیں، اس کے فائدے بھی ہم اٹھائے ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں، ان کے خاندان بھی، ان کی فیملیز بھی، وہ خود بھی۔ تو اگر اس کا یہ حشر کرنا چاہتے ہیں ہم، کچھ خدا کا خوف کریں ہم۔ جب آپ نے سینٹ میں جو بات چیت کی اس میں ایک اہم بات یہ کی کہ انڈیا واٹر کا جو ٹریٹی ہے ہمارا، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہے، اور جنوری میں خط لکھا، اور اس کے اوپر پھر شہری رحمان نے کچھ جواب بھی دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے اس وقت اور اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی انڈیا کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں جی، دو ایسپیکٹ ہیں، ایک تو ٹائمنگ کیا ہے انڈین خط کا، انہوں نے جنوری 2023 میں لکھا، اور جنوری 2023 میں اس لیے لکھا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ 2022 میں پاکستان کے اندر جو سیاسی چپکلش ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں آپس میں لڑائی بڑھ رہی ہے، تو ایک کمزوری کو انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کہ ہندوستان ہمارا خیر خواہ تو نہیں ہے۔ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی سے میری مراد ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر، اور اس میں ماضی کی ملٹری جو لیڈرشپ تھی اس کو بھی اس قصوروار ٹھہراتا ہوں، کہ ان کا جو سوچ تھی، انہوں نے صحیح اسیسمنٹ نہیں کی کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے، کیا نیت ہے، کیا چاہت ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہندوستان سے یہ بھی کر لیں، ہندوستان کو کشمیر بھی فریز کر لیں، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب ہندوستان نے سیز فائر کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہندوستان ہم سے بات کرے گا کشمیر پر بھی۔ وہ تو ورلڈ کپ ہارے تھے پاکستان کو تاکہ فائدہ نہ پہنچ سکے، اس حد تک وہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کشمیر پر جب قبضہ کیا ہندوستان نے، اس وقت بھی ہمیں توقع تھی، امید تھی، آپ کو یاد ہے ٹویٹ بھی کیا گیا، اور ویسے بھی کہا گیا کہ ہندوستان سے ہم یہ بڑی باتیں کر سکتے ہیں، بریک تھرو ہوگا، اور ہماری بڑی سافٹ لائن تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی، جو اس وقت موجودہ کی بات نہیں کر رہا، ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کا مطلب ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس پر ایک نیا آرڈر ایمرج کر رہا ہے اس خطے میں، اس میں ایشیا کا ابھرتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ رائز آف ایشیا ہے، بیلنس آف پاور مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے، اور امریکہ نے 2 اسٹریٹجک فیصلے کیے ہیں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی
جو 12 اکتوبر 2022 کو انہوں نے ایشو کی تھی. ایک یہ کہ ہمارا بہترین دوست اور بہترین اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, پاکستان کا کوئی ذکر نہیں اس اسٹریٹجی میں, اور دوسرا ہمارا بدترین دشمن چین ہے. اب واضح ہو جائے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, اور اب چائنا نے ایران سعودی عربیہ کی صلح کرا دی ہے, چائنا اور روس کی بڑی قربت ہوگی ہے, ہمارے مفادات اس خطے میں ہیں. تو اس لیے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی, ہمارا کمزور موقف رہا ہے کشمیر کے بارے میں بھی, لیکن کشمیر کے اوپر جب قبضہ کیا ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو, اس کے بعد ہمارا موقف بس بیان بازی سے آگے نہیں گیا, اور ہماری کوئی انڈیا پالیسی کلیئرٹی نہیں تھی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے گی مودی کے ساتھ, اور اس میں ہماری جو فوجی قیادت تھی اس وقت کی, اس کی کمزوری بھی شامل تھی, کیونکہ اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی. تو اب وقت آ گیا. مجھے خوشی ہوئی کہ جنرل عاصم منیر نے پرسوں بیان دیا بڑا اچھا LOC میں جا کے, کہ کشمیر پر ہمارا دو ٹوک موقف ہے, اور ہم کوئی جارحیت برداشت نہیں کریں گے, کسی کی بالادستی برداشت نہیں کریں گے. تو وی نیڈ اسٹریٹجک کلیئرٹی آن ایشوز, اور اس میں چاہے ہندوستان ہو یا چین ہو یا ہمارے جو مفادات ہیں اس خطے میں. وہ تو کہتے ہیں جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, یہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی بات بہت زور و شور سے کی جا رہی تھی, کیا ابھی جیو بھی اکنامکس میں تو ہم جا چکے ہیں جی. ہم جیو اکنامکس میں 2015 میں چلے گئے تھے جب ہم نے سی پیک لانچ کیا. سی پیک کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور وہ اٹ از اباؤٹ ریجنل کنیکٹیوٹی. صرف پاکستان نہیں, چین اور پاکستان, اور چین اور وسطی ایشیا جس میں قزاقستان, کرگزستان, تاجکستان, ترکمینستان, ازبیکستان شامل ہیں. وہ تو جیو اکنامکس میں ہم چلے گئے بیکاز آف جیو پالیٹکس. جیو پالیٹکس کو خارج نہیں کر سکتے. جیو پالیٹکس کی وجہ سے ہم جیو اکنامکس میں گئے ہیں, کیونکہ جیو پالیٹکس میں چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں سی پیک کو بڑھانا ہے تو ایران کو شامل کریں, افغانستان کو شامل کریں, اور سارے وسطی ایشیا کے ممالک گوادر بندرگاہ کے ذریعے اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں, اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ویسے بھی ہو رہی ہے. تو جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس گو ٹوگیدر, یہ آئدر اور والا اپروچ نہیں ہے. اور جیو پالیٹکس ابھی حاوی ہے اس دنیا میں, اور اب ایک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ راستہ. تو ہمارا فرض ہے کہ یہ ایک راستہ نکالیں اور گفتگو شروع کرائیں. آپ کے خیال میں کوئی کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ اتفاق رائے ہو جائے, کیونکہ بہت ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے اقتدار سے چمٹے رہنے کی, اور جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت گرانا چاہتا ہے, جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتا ہے. ہماری لانگ ٹریڈیشن یہی ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا مشترکہ نکات ہو سکتے ہیں گفتگو کے لیے؟ دیکھیں جی, ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا, 1 سال سے کم کی بات ہے کہ 14 قانون سازی ہوئی, 14 بلز پر فاٹف کے اوپر اتفاق رائے سے. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی اتفاق رائے سے. IMF کو جانا سب کہتے ہیں, چاہے عمران خان صاحب ہو یا ہماری حکومت ہو, وہ کہتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے IMF کو جانا. جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سب نے سراہا اتفاق رائے سے. چاہے نظریہ ضرورت ہو یا مصلحت ہو, اس میں تو اتفاق رائے فوراً آ جاتی ہے. تو اس ایشو جس میں پاکستان کا مستقبل جس کا منسلک ہے, اور جس میں عوام کا جو خاص طور پہ اعتماد اس سسٹم پر ہے, اس پر تو ہونا چاہیے. رولز آف دا گیم کی بات ہو رہی ہے, اور گفتگو کی بات ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں کوئی ایسی قباحت نہیں کہ وہ بات نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں یہ حالات ہوئے تھے جب نہیں بات کر رہے تھے, تو سعودی سفیر. تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم. آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی کہ ہم نے بہت سمے خراب کر دیا ہے بھارت سے, اب ہمیں نارمل رشتے کر لینا چاہیے کسی بھی حالت میں. اگر پاکستان کی بھلائی چاہتے ہو تو سارے جتنے بھارت کے علاوہ جو پاکستان کے پڑوسی ہیں, پاکستان کے بیسیکلی 3 پڑوسی ہیں. چائنا تو آرٹیفیشیل بارڈر ملتی ہے, اگر بھارت کا حصہ بھارت کو واپس مل جائے POK, تو چائنا کے ساتھ پاکستان کی کوئی بھی بارڈر نہیں لگتی ہے. تو گائز اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا اب ایک پرکار سے گڑ گڑا رہا ہے بھارت کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ کرنے میں. پہلے ان کو لگتا تھا کہ بھارت کی ضرورت ہے پاکستان, اگر بھارت کو سینٹرل ایشیا تک پہنچنا ہے, بھارت کی جو ارتھ ویوستھا ہے اس کو بہت اوپر جانا ہے, تو بنا پاکستان کے وہ نہیں جا سکتی. اس طریقے کا یہ ان کا بیان آتا تھا پہلے. بٹ بھارت نے اس کا آپشن نکالا. بھارت نے کیا کیا, ایران میں چابہار پورٹ بنایا ممبئی سے پہلے,
शिप के द्वारा भारत का माल जाता है चाबहार पोर्ट से भारत ने रेलवे लाइन बिछा दी अफ़गानिस्तान तक जाता है, अफ़गानिस्तान के बाद अब वो प्रोजेक्ट और भी आगे जाना है। तो हम बिना पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया तक पहुंच रहे हैं, वो भी अच्छे खासे नंबर में। हमने अभी अपना ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, अब अफ़गानिस्तान को हम वहीं से चाबहार पोर्ट से माल पहुंचाते हैं, और ईरान भी इसमें हमारा साथ दे रहा है। तो पाकिस्तान का वो पुराना वाला डायलॉग, उसकी हवा तो निकल गई, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और भारत बिना पाकिस्तान के भी पहुंच सकता है। हालांकि अगर पाकिस्तान ने जो हमारा एरिया कब्जा किया हुआ है POK, वो अगर हमारे पास हो तो और भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में मतलब गेहूं के आटे के लिए भी लोगों की जानें जा रही हैं। आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।